الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی جو شرع احادیث رسول میں ہمارے سامنے پیش کی گئیں، ان کے ذریعے سے دنیا میں جینے، زندہ رہنے اور اسی طرح سے دنیاوی مشکلات سے سامنا کرنے کا ہنر ہم کو سکھایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ طریقہ بتایا کہ ہم حرام سے بچیں، حلال کے ذریعے زندگی گزاریں اور ہر قسم کی اس حلال حرام کمائی سے بچیں جس کے ذریعے سے کسی غریب کا حق مارا جاتا ہو، کسی کے اوپر ظلم و جور ہوتا ہو، یا جس کے نتیجے میں جس حرام کمائی کو بچانے کے لیے، اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور اسی طرح سے مختلف راستے نکالنے کے لیے انسان جو کچھ جتن کرتا ہے اس میں حرام خوری کرتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے اور دوسروں کی جیبوں کو رشوتوں سے بھرتا ہے اور نہ جانے کون کون سے اعمال انجام دے کر وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. موجودہ وقت میں پورا ہندوستان جن مشکلات سے جوجھ رہا ہے اور جس انداز سے مسلمانوں کو بھی اور دوسرے اقوام کے بھائیوں کو بھی جس انداز سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے افراد کی موتیں ہو گئیں، ان موتوں کی تعداد 40 سے تجاوز کر گئی، کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فقر و فاقہ کے نتیجے میں بھوکے اور پیاسے مر گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس نظام کی تنفیذ کے بعد کوئی راستہ نہیں پایا تو ایسی صورت میں ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد کر دیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے، قرآن و سنت نے ہم کو جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے پر کوئی مسلمان موجود ہے، اس طریقے کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے، کوئی حقیقت میں سچا مسلمان ہے، سچا تاجر ہے، قرآن و سنت کے مطابق تجارت کرتا ہے، تو اس بات کو قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں سب سے کم متاثر ہونے والے لوگ وہی ہیں جو حقیقی مسلمان ہیں. غیر مسلموں کو اور دوسری اقوام کو جس انداز سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس نظام سے مسلمان سب سے کم متاثر ہوتے ہیں اور ان کو سب سے کم متاثر ہونا چاہیے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ نظام کس انداز سے نافذ کیا گیا، اس کے انداز کون سے اختیار کیے جانے چاہیے تھے، کس انداز اور کیفیات میں اس کا حکم جاری کیا جانا چاہیے تھا اور کون سی کیفیات اختیار کی جانی چاہیے تھی. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے. اس سلسلے میں لوگوں کو سر جوڑ کر کے اور جو غریب صبح سے شام تک اپنے خرچے کے لیے، دال چاول کے لیے، تھوڑے موڑے خرچے کے لیے مستقل طور سے پریشان ہے، اس کی کرنسی کب تبدیل ہونے کے نتیجے میں اس نے جو کچھ جمع پونجی کی تھی وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ غریب بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، غربت کے نتیجے میں رشوت خوریاں بڑھتی ہیں، غربت کے نتیجے میں انسان چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، بد امنی پھیلتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو معاشرے میں ہم مسلسل ایک ہفتے سے
دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے کتنے فسادات نے جنم لیا، کتنی کتنی بے چینیاں بڑھی، کتنے لوگ موت کے شکار ہو گئے، کتنے لوگوں نے ہمت ہار کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنی جمع پونجی کو چھوڑ دیا، خود کی جان انہوں نے خودکشی کر کے تباہ و برباد کر لی۔ لیکن اسلام نے ان مشکلات پر ہم کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اگر حلال طریقے سے چلیں گے، قرآن و سنت کی پیروی کریں گے، صحیح انداز کی زندگی گزاریں گے، تو ایسی صورت میں تھوڑی بہت مشکلات تو آ سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے قربت کے نتیجے میں، حرام خوری سے بچنے کے نتیجے میں، غلط انداز کی کمائی سے بچنے کے نتیجے میں، حلال خوری پر اکتفا کرنے اور جمع پونجی میں مبالغہ نہ کرنے اور اسی طرح سے اپنے حالات کے مطابق پیسہ جمع کر کے اس کو خرچہ کرنے کے نتیجے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جن لوگوں نے اس کیفیات کی زندگی گزاری، جو مسلمان بن کر کے رہے، ان کو سب سے کم مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کو ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ ان مشکلات پر جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو بھی مشکلات کا سامنا کرنے کی تدابیر نکل سکیں، جو بھی امکانات نکل سکیں، اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ہم کو اس بات کے بارے میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ آج جس پیسے کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے، آج جس مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی نصرت سے، آج جس مال و دولت کو ہم نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دماغ کے نتیجے میں جمع کیا ہے، آج ایک بیگ جب وہ مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، اس پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، اس پر حکومت کا فیصلہ آتا ہے، تو ہم اس طرح سے بلبلاتے ہیں، بلکتے ہیں۔ ہم کو آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان نے دنیا میں کتنی بھی بلڈنگیں بنا لی ہوں، دنیا میں کتنی بھی جمع پونجی خرچ کر دی ہو، دنیا کے اندر کتنا بھی مال و متاع جمع کر لیا ہو، دنیا کے اندر اس نے کتنا بھی بیلنس بنا لیا ہو، کتنے بھی گاڑی گھوڑے خرید لیے ہوں، کتنے بھی مکانات اور زمینیں خرید لی ہوں، لیکن قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے ہی جب یہ سارے کے سارے جتن کرنے والا آدمی اس کی آنکھیں مدھنے لگتی ہیں تو اس کے بچوں کے آنکھوں میں آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ مال و دولت اور یہ پراپرٹی اور یہ بلڈنگیں اور یہ سارا کا سارا سہارا کیا اس کے باپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے ان فرشتوں کو رشوتیں دے کر تھوڑی دیر کے لیے روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العالمین کا قانون اٹل ہے، اللہ رب العالمین کا قانون بالکل مضبوط قانون ہے۔ اس وجہ سے انسان کو حلال پر اکتفا کرنا چاہیے۔ انسان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، ایک صحیح روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ انسان کی مثال اس طرح سے ہے کہ دو پہاڑیوں کے درمیان کی وادی بھر کر کے اس کو سونا دے دیا جائے، گولڈ دے دیا جائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھلتا، اس کے بعد پھر اور خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مزید مال جمع ہو جائے، مزید دولت کو سمیٹ لے، اور زیادہ بینک بیلنس بڑھا لے، اور زیادہ زیورات خرید لے، لوگوں کو تحفے تحائف دے، گھروں کے اندر خزانے کو بھر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ اس کے منہ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی ہے۔ جب قبر میں اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش سڑ جاتی ہے اور چند گھنٹوں کے بعد سے اس کی لاش پر کیڑے مکوڑے لگنے شروع ہوتے ہیں اور اس کو چھلی کر دیتے ہیں، اس کی ہڈیاں بچتی ہیں، گوشت کو کھا لیتے ہیں، اس کے سارے اعضاء و جوارے کھا لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ بچے جو اس کے آرام و آسائش کا خیال کرتے تھے، وہ افراد جو اس کی کھانسی اور زکام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہی لوگ اپنا کاندھا دے کر کے اس کو لے جا کر کے مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی نوع انسان اتنا لالچی ہے کہ اس کی لالچ کو اس کے قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اسلام نے سارے کے سارے مسائل کا حل پیش کر دیا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ملک جس انداز سے جوجھ رہا ہے، جس انداز سے اقلیات اور اسی طرح سے اکثریتی طبقے کے لوگ
اور ایسے ہی وہ لوگ جو غربت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس روز کی کمائی روز استعمال ہوتی ہے، یا جو لوگ تھوڑا بہت جمع کر کے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مشکلات آ کر کے کھڑی ہوئی ہیں کرنسی کی قلت کے نتیجے میں، مال و دولت کی قلت کے نتیجے میں، غلہ جات کی قلت کے نتیجے میں، مہنگائی کے بڑھنے کے نتیجے میں، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں، ان کے نتیجے میں جن لوگوں کو مشکلات پڑ رہی ہیں، ان لوگوں سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ کل کے دور میں ہم ہی لوگوں نے اپنی غلط رائے کے نتیجے میں ان ناعاقبت اندیشوں کو چن کر کے یہ کرسیاں ان کے حوالے کی تھی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھ کر کے چلیں کہ کس انداز سے کم از کم مسلمان سیاسی لحاظ سے آپس میں متحد ہو سکتا ہے، اتفاق پیدا کر سکتا ہے۔ مسلمان کا سیاسی اتحاد اس وقت کی ایسی ضرورت ہے، جس طرح سے مسلمان سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے، نمک کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح سے وہ چیزیں ناگزیر ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کا اتحاد، مسالک کے اختلافات کو بھول جایا جائے، اپنے نظریاتی اختلاف کو بھول جایا جائے، ساری کی ساری چیزوں میں مسلمان کم از کم اس بات پر متحد ہو جائے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا دستور ایک ہے۔ وقتی طور پر کچھ فروعی مسائل میں ہمارے اختلافات ہیں، ان مسائل کو قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں حل کیا جانا چاہیے، ان پر اتفاق ہونا چاہیے اور قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کیا جانا چاہیے۔ یہ اتحاد و اتفاق اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اتحاد پیدا نہیں کر سکا اور مسلمانوں کے نام پر بننے والی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں نے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں جس انداز سے ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، یو پی الیکشن کے مد نظر اسی طرح سے مسلمانوں کا ووٹ مختلف لیڈران کی جھولیوں میں بٹتا چلا گیا، تو ایسی صورت میں مسلمان امن و سکون اور چین کی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان سیاسی اتحاد پیدا کریں، مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلے۔ ہم کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ہی درمیان کے بعض آستیوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور حکومتوں کی جھولیوں کو بھر کر کے یا حکومتوں کی جھولیوں سے اپنے دامن کو بھر کر کے اور اس کے بعد کانفرنسیں کرتے ہیں، قبر پرستی کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے وہ بھی پیچھے سے آ کے ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں اور اس کے بعد ظالموں کا اور جابروں کا ساتھ دیا جاتا ہے، غلط انداز کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور خود ہمارے درمیان رہنے والا مسلمان ہمارے عیوب کو، ہماری کمزوریوں کو اور ہماری کمزور دکھتی رگ کو دوسروں کے سامنے واضح کر کے، دشمنان اسلام کے سامنے کھول کر کے اس بات کا موقع دیتا ہے کہ مسلمانوں کو کس انداز سے تقسیم کیا جائے گا، مسلمانوں کو کس انداز سے بانٹا جائے گا، مسلمانوں کو کس انداز سے کمزور کیا جائے گا۔ اس وقت جو مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یقیناً یہی ضرورت ہے کہ مسلمان سیاسی اتحاد پیدا کرے، ورنہ جس انداز سے ظلم و جور کی اور افراتفری کی اور جوجھنے کی اور نہ جانے کون کون سی شکلیں ہمارے سامنے آئے دن اخبارات میں، نیوز چینلوں پر آ رہی ہیں، اور جو لوگ حقیقت میں سچائی کے ساتھ کوریج دینا چاہتے ہیں، جو سچائی کے ساتھ کسی بات کو اٹھانا چاہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی بات کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، ان تنظیموں پر 5 سال تک کی پابندی لگا دی جاتی ہے، ان لوگوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ نیوز چینل جو سچائی کے ساتھ کوریج دے، جو عوام سے گفتگو کرے، ان کے گرگوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو اور اسی طرح سے ان کے جو ایجنٹ ہیں مختلف جگہوں پر گھوم گھوم کر جن سے باقاعدہ متعین شکل میں انٹرویو لے کر بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر کوئی سچائی کے ساتھ رپورٹ دینا چاہے تو اس کو دھمکیاں دی جائیں، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے چینلوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہم اتحاد و اتفاق کیسے پیدا کریں۔ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے متحدہ طور پر جس بات کا فیصلہ لے لیا، اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی
نگاہ اٹھتی ہے تو مسلمان نہ اس ہاتھ کو معاف کر سکتے ہیں نہ ان نگاہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ان نگاہوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان آنکھوں کو پھوڑ کر کے رکھ دیں گے، ان پنجوں کو توڑ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، جنگ آزادی میں دیکھیں، صرف مسلمان نہیں، سارے کے سارے ہندوستانی، سارے کے سارے شریف افراد جن لوگوں کا تعلق چاہے ہندوؤں سے ہو، سکھوں سے ہو، عیسائیوں سے ہو، یا اسی طرح سے یہودیوں سے ہو جو اسلام دشمن ہیں، ان لوگوں نے بھی وقتی مصلحت کے لیے، ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے اور ملک کے اندر رواداریوں کو ترویج دینے کے لیے اگر ان کا تعلق شرافت سے تھا تو یہودی انگریز کے خلاف نبرد آزما ہو گئے اور متحد ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ باہر سے آنے والا ایک فرد ہندوستان میں پلنے والے مسلمانوں کو یا سکھوں کو یا عیسائیوں کو یا دوسرے اقوام کے لوگوں کو یا اقلیات کو یا کمزوروں کو اس طرح سے ستائے کہ ان کا کھانا پینا دوبر ہو جائے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ یہ اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ ہمارے 10 لاکھ علماء کرام اس میں شہید کر دیے گئے، ہمارا مال و دولت اس میں لٹ گیا، ایسی ایسی زمینیں آج بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہوتی اگر پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست قائم نہیں ہوتی اور مسلمانوں کو وہاں بھگایا نہ جاتا تو اسی اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں انگریزوں نے جو سوچا چھوڑا کہ مسلمانوں کو کم از کم تقسیم کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا، اور اس کے بعد مسلمان آج بھی ایئرپورٹ کی ساری سرزمین انہی اقلیات کی ہیں، اوقاف کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دلی کی قیمتی سے قیمتی سرمایہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اوقاف کی زمینوں کو دیکھ لیں، کہیں مندر بن گئے، کہیں قبرستان بنا دیا گیا، کہیں اس پر قبضہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ بے شمار کروڑوں کھربوں کی زمینیں ہیں جو مسلمانوں کے انتشار اور آپس میں اختلاف اور مسلمانوں کے حوصلہ پست ہونے کے نتیجے میں ہندوستان کو چھوڑ کر کے پاکستان چلے جانے کے نتیجے میں جو نتائج نکلے، وہ نتائج آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں، ہماری کمزوری کے نتیجے میں، ہمارے تقسیم ہو جانے کے نتیجے میں، ہمارے مسلکی اختلاف کے نتیجے میں، ہمارے انتشار کے نتیجے میں آج یہ ساری کی ساری دشمن طاقتیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ فساد کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، یہ کسی کو قتل کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، یہ کسی کے ہاں لوٹ مار کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، یہ کہیں بم دھماکہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ ان کو اگر کسی چیز کی لالچ ہے اور حرص ہے تو یہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک مضبوط ہو جائے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اگرچہ تمہید لمبی ہو گئی، میں فقر و فاقہ جس سے مسلمان بھی جوجھ رہا ہے اور پوری کی پوری انسانیت جوجھ رہی ہے، اس کے اسلامی حل کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فقر و فاقہ کیا چیز ہے، اسلام نے اس کو دور کرنے کی کون سی تدابیر اختیار کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشراق کی نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے، صلاۃ فجر سے پہلے سحری نصیب نہیں ہوئی ہوتی تھی، رات میں کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، جب نکلتے تھے امہات المومنین کے گھروں کا گشت لگاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے دو، مجھ کو بھوک لگی ہے۔ امہات المومنین عام طور سے کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کا جو کچھ تھا وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تب میں روزے سے ہوں، اب نیت کر لیتا ہوں شام میں افطار میں اللہ رب العالمین انتظام کرے گا تو کچھ کھا پی لیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا 3 مہینے تک گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علی الاسودین، 2 سیاہ چیزوں پر، ایک کھجور کھاتے تھے، ایک پانی پیتے تھے، اسی پر 3 مہینے تک گزارا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں غلام آئے، آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حصہ بن سکے تو ہم کو بھی ایک غلام دے دیجئے گا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا کہ دیکھیے چکی چلاتے چلاتے کنویں سے پانی بھرتے بھرتے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں،
زخمی ہو گئے ہیں ہاتھ، مجھ کو ایک غلام دلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھا جائے گا۔ سارے غلام تقسیم ہو گئے، بیٹی کی باری نہیں آئی، داماد کی باری نہیں آئی۔ آج کے دور میں ہمارے وزراء کو دیکھ لیں، رشوتیں لے کر، پہلے سے انفارمیشن دے کر لوگوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ عوام جائے چولہے بھاڑ میں، جن کی ووٹ کے ذریعے سے یہ لوگ جیتے ان کا خیال نہ کیا جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے، قرابت داروں کا، پارٹی کے افراد کا، وی آئی پی لوگوں کا، ان نیتاؤں کا جنہوں نے ملک کو بیچ کر کے دوسرے ممالک سے اس کا سودا کر لیا ہے، جن کی کروڑوں اور کھربوں کی رقمیں سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، اس کو لانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں، ورنہ اپنے ناراض ہو جائیں گے، اپنے ناراض ہوں گے تو ایسی صورت میں معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہاں پر جو صورتحال اختیار کی جاتی ہے بڑے تاجروں کو نوازنے کی، ان کو لون دینے کی، اور اس کے بعد اگر وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا لون معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ان غریبوں، رکشہ چلانے والوں، آٹو رکشہ چلانے والوں، دن بھر کما کر کے تھوڑا بہت رقم جمع کرنے والوں کی کمائی کو آپ اکاؤنٹ میں جمع کرا کر کے ان لوگوں کو نوازیں گے، ان کو لون دیں گے، اور یہ غریب مرے گا تو ایسی پالیسی سے اللہ رب العالمین تو راضی نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے یہ بے چینی جو اٹھی ہے، یہ بے چینی جو اٹھی ہے، یہ بے چینی جو اٹھی ہے، اس بے چینی کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو نتائج نکلنے ہیں۔ اللہ کرے کہ بہتر نتائج نکلیں، ایسے نتائج نکلیں جس کے نتیجے میں یہ بے چین لوگ سکون کی سانس لے سکیں، یہ بے چین لوگ آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں، یہ بے چین لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے غلام حصے میں نہیں آیا، لیکن ایک ذکر بتا دیتا ہوں، اس ذکر کو پڑھتی رہو تو اللہ رب العالمین تم کو کم از کم ثواب عنایت فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرو، اللہ رب العالمین صدقات و خیرات کا فائدہ تم کو دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ یہ کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد کو تسلی دے دی۔ یہ صورتحال تھی۔ صورتحال یہاں تک تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، ساتھ میں عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑتی ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم دونوں اس وقت کیوں نکلے ہو؟ یہ تو بے وقت ہے، اس وقت لوگ باہر نہیں نکلتے، کیوں نکلے ہو؟ تو ہم دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم باہر نکلے ہیں کہ کوئی انسان مل جائے ہم کو آسودہ کر دے، ہمارے حلق کو تر کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ لوگ سنیں ابو داؤد کی اس روایت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی نے مجھ کو بھی نکالا ہے۔ یہ مسلمانوں کے قائدین تھے، یہ مسلمانوں کے رہنما تھے جو گھر میں تو فاقہ کرتے تھے لیکن دوسروں کے ہاں فاقہ ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب انہوں نے لمبا کرتا بنا لیا، ایک بڑھیا نے بھری مجلس میں اعتراض کر دیا کہ ہم لوگوں کو تو مال غنیمت میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ہیں، اتنا لمبا کرتا یا اتنی لمبی جمپر نہیں بن سکتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، سسکنے لگے، بیٹے سے کہا کہ بیٹے اٹھ کر کے وضاحت کر دو، بتا دو کہ میں نے یہ کرتا کیسے بنایا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابن عمر نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میرے باپ کے پاس خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود کوئی کرتا نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا کہ قاعدے کا پہن کر کے لوگوں کا سامنا کر سکے، لوگوں کا استقبال کر سکے۔ مال غنیمت میں جو ٹکڑا ان کو ملا تھا وہ بھی، اور جو ٹکڑا مجھ کو کپڑے کا ملا تھا وہ بھی میں نے دے دیا کہ ابا جان زندگی میں ایک کرتا تو پہن لیجئے۔ یہ صورتحال تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کے قائدین کی۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی روح پیدا ہونی چاہیے۔ یہ غربت اور اسی طرح سے یہ وقتی طور پر جو مشکل پڑی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے ہم کو آگے کی زندگی کو یاد کرنا ہوگا۔ تو آئیے آپ دیکھیں کہ کس انداز سے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے غربت کے حل کے لیے مواقف اختیار کیے ہیں،
اور نظریات اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مسیحی موقف یعنی عیسائیت نے غربت سے نپٹنے کے لیے کون سا موقف اختیار کیا؟ عیسائیت کے پروردہ لوگ اور اس کے پوپ اور پادری یہ کہتے ہیں کہ غربت سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غربت اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اس وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، بھوکا اور پیاسا رہنے کی عادت برداشت کر لی جائے، لیکن غربت کو دور کرنے کے لیے دنیا میں تگ و دو کرنا یہ اسلام، یہ مسیحیت کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ جبکہ اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، تم شادی بیاہ بھی کرو، تم تجارت بھی کرو، مال و متاع بھی کماؤ، خوشحالی کی زندگی گزارو، لیکن اس بات کو سمجھ لو کہ جب تمہارا مال سال بھر میں زکوٰۃ کے نصاب سے اوپر پہنچ جائے تو اس کا 2.5% غریبوں کا حصہ ہے، ان کو دیا جائے۔ صدقۃ الفطر کے ذریعے عید الفطر کے دن اور خوشی کے ایام میں غریبوں کا خیال کیا جائے، عید الاضحیٰ میں گوشت تقسیم کر کے غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، دوسرے صدقات کر کے، اور اسی طرح سے جو فدیات ہیں ان کو نکال کر کے غریبوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلام نے ایک معتدل حل پیش کیا ہے کہ آپ کمائیں، اور وہ تاجر جو زیادہ کماتا ہے وہ زیادہ زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ تاجر جو زیادہ کماتا ہے وہ زیادہ صدقات کرتا ہے۔ ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اور ایک سچا تاجر قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح سے ہوں گے، جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں آ سکتی، اسی طرح سے ایک تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کی مثال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح سے ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح سے جبریہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں جو کچھ رکھ دیا وہ تو ہونا ہے، لہذا غربت کو مقدر کا حصہ سمجھ کر کے انسان اس پر صبر کرے، اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جبریہ کا موقف ہے۔ اسی طرح سے ایک نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، ایسا نظام جس میں چیزوں کو لے کر کے سمیٹ لیا جاتا ہے، ایسا نظام جس میں غریبوں کا خیال نہیں کیا جاتا، ایسا نظام جس میں کمانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے محنت کا نتیجہ ہے کہ میں نے اتنا پیسہ کما لیا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نوازش کرنے والا، انعامات دینے والا، مال و دولت سے نوازنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے، اس وجہ سے یہ نظام بھی غیر اسلامی ہے۔ اور اسی نظام کو ماننے والا قارون تھا جس نے خزانہ جمع کیا، اور خزانہ جمع کر کے دنیا میں اور اس کے ملک میں پلنے والے جو غریب لوگ تھے ان لوگوں کو نظر انداز کیا، اور اس کے افراد نے اس سے کہا جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی، اس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قارون کے پیروکاروں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخرت کی فکر کرو، اور اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ تم کو ملنے والا ہے، جو کچھ حصہ ملنے والا ہے، اس پر بھی غور و فکر کرو کہ وہ حصہ حلال طریقے سے کیسے دستیاب ہوگا، کس طرح سے تم لوگ اس کو حاصل کرو گے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے یہاں پلنے والے غریبوں کے اوپر احسان کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو، ان کے گھروں میں کھانا پینا نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام کرو، شادی بیاہ کا انتظام کرو، تاکہ وہ لڑکیاں جو پڑے پڑے باز ہو جاتی ہیں ان لڑکیوں کی شادی ہو سکے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے، اچھے مسلمان پیدا ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر معاشرہ ایسے پنپے جس کے نتیجے میں معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ تسلیم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں پر اللہ رب تم احسان کرو گے اسی طرح سے احسان کرو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تم کو نوازا ہے، تم پر احسان کیا ہے، اور زمین پر تم فساد نہ پھیلاؤ، قتل و خوریزی نہ کرو، غریبوں کو مت ستاؤ، غریبوں کی بیمار پرسی کرو، ان کے مال و متاع کا خیال کرو،
ان کی بھوک کا خیال کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے جواب میں قارون نے جو جواب دیا تھا، آج حقیقت میں نہ جانے کتنے قارون ہمارے ملک کے اندر جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. غریبوں کے حقوق کو وہ لوگ سلب کر کے اپنے خزانوں میں جمع کر رہے ہیں. اور بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہمارے بعض مسلمان بھائی اسی سسٹم کے تحت اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے سود اور حرام چیز اور حلال چیز کے درمیان تفریق کیے بغیر صرف مال و متاع میں اضافے کے لیے وہ نہ جانے کون کون سے جتن کرتے ہیں. ان چیزوں سے اسلام نے روکا ہے. اس نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ پورا کا پورا خزانہ، یہ محل اور اسی طرح سے اس محل کے اندر رہنے والے افراد اور سونا چاندی اور یہ جو بھی نعمتیں ہیں، اس نے کہا یہ تو میرا اپنے علم کے نتیجے میں کمایا گیا سرمایہ ہے. میں نے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے خزانے کو تباہ و برباد کر دیا. اور ماضی قریب تک ایسی علامتیں دنیا کے اندر واضح ہوتی رہی ہیں جن میں قارون کا خزانہ آج بھی مدفون شکل میں مختلف علاقوں میں ملتا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے سامان عبرت بنا دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں. آپ دیکھیں کہ شداد نے جنت تیار کر لی، جنت میں گھسنا چاہتا تھا لیکن موت کا فرشتہ آ گیا، گھس نہیں سکا. اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. کتنا بھی سرمایہ خرچ کر دیا جائے، کتنا بھی مال و دولت خرچ کر دیا جائے، کتنی بھی تدابیر اختیار کر لیے جائیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی لاٹھی چلے گی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سب کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. فسطائی طاقتوں اور موجودہ دور میں جن کو یہودی یا انگریز طاقت کہا جا سکتا ہے، جس کا سب سے بڑا داعی امریکہ اور برطانیہ ہے، ان طاقتوں نے بھی اسی سرمایہ دارانہ نظام کو ترویج دے کر کے دنیا کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے. یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کون سی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ غریب ممالک میں کون سی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں. اپنے ممالک سے بنائی گئی دواؤں کو جو 1 روپے میں تیار ہوتی ہے، ان دواؤں کو ہزاروں روپے میں یہاں فروخت کیا جاتا ہے. وہ آلات جو چند روپے میں اور سستے روپوں میں سستے مال کے اندر تیار ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو غریب اسپتالوں میں پہنچتا ہے ڈاکٹروں کی کمیشن کے ساتھ اور اسپتال کے دوسرے نمائندوں کی کمیشن کے ساتھ، جب اس مریض کو پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دل کا دورہ پڑنے سے پہلے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس سسٹم کو پاکیزگی کے ساتھ ختم کرنے اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم مسلمانوں کے درمیان اسلامی تجارت کو رواج دے سکے، مسلمانوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں بیداری پیدا کر سکے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے کمیونسٹوں کا نظریہ ہے، جو بددین لوگ ہیں، کہ یہ لوگ سرمایہ داروں کو مٹانے کے لیے، ان کو لوٹ مار کرنے کے لیے اور ان کو نیست و نابود کرنے کا نظریہ اختیار کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں رشوت خوریاں بڑھتی ہیں، چوریاں بڑھتی ہیں، قانون شکنی جنم لیتی ہے، ناانصافی جنم لیتی ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بد امنی پھیلتی ہے، امن و سکون غارت ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں غربت کے نتیجے میں ہیں، ناانصافی کے نتیجے میں ہیں، رشوت خوری کے نتیجے میں ہیں. آج کے دور میں انسان کے پاس حق ہے کہ عدالتوں سے اپنے مسائل کو حل کرا کر کے اپنے حق کو حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود وہاں رشوت خوری کا بازار جس طرح سے گرم ہے، آپ پولیس والوں سے لے کر کے عدالت کے ججوں تک کو جس انداز سے ان کی جیبیں بھر کر کے اور ان کو رشوتیں دے دے کر کے اپنا حق حاصل کرنے کا عادی بنا چکے ہیں، اس میں ہم بھی اتنے ہی حصے دار ہیں جتنے وہ لوگ مجرم ہیں. ہم کو متحدہ طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جہاں ہمارا حق بنتا ہے ہم بلا کسی مجبوری کے اس انداز کے اقدامات نہیں اٹھاتے. اس وجہ سے ہم کو ہمارے جائز حقوق دیے جائیں، ہمارے حقوق ہم کو مہیا کیے جائیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام غربت سے پناہ مانگنے کی بات کرتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت ہے فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کہ اللہ رب العالمین میں کفر سے اور غربت سے اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سنن نسائی کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ کہ اللہ رب العالمین میں فقر سے اور قلت سے تنگ دستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرے پاس فراوانی ہو لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر فضول خرچی سے بچ کر اسراف و تبذیر سے بچ کر کے میں خرچ کر سکوں اور تیرے بندوں کا خیال کر سکوں زکوٰۃ نکال سکوں صدقات دے سکوں یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اسی طرح سے اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی شادیاں کر دی جائیں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نور کی آیت کریمہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر نکاح والے لڑکے لڑکیاں ہیں سرمایہ دار لوگ اور مال و دولت رکھنے والے افراد ان لوگوں کی شادیاں کر دیا کریں اور اسی طرح سے اپنے غلام اور لوڈیاں جو صالح ہیں غلام اور لوڈیاں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں جو بے راہ روی کو اختیار نہیں کرتے ان لوگوں کی شادیاں کرا سکیں. اگر یہ لوگ غریب ہیں یا دینے والا غریب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی برکت سے ان کے فقر کو ان کے فاقے کو ان کی تنگ دستی کو دور کر دے گا. اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. اسی طرح سے ماتحتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ تنگ دستی کے نتیجے میں روزی روٹی نہ ملنے کے خدشے کے نتیجے میں اپنی اولاد کو قتل مت کیا کرو. موجودہ دور میں اولاد کے جینے کے بعد پہلے قتل کیا جاتا تھا اور موجودہ دور میں حمل کو ضائع کرا کر کے فیملی پلاننگ کر کے ہم اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں. یہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اس کے اوپر خرچ کیا جائے تو بھی ثواب ملتا ہے اس کی تربیت کی جائے تو بھی ثواب ملتا ہے. اس کے ذریعے سے ایک اسلامی فوج اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے معاشرے کے اندر بھیجی جاتی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان مضبوط ہوتے ہیں. لہذا اس انداز کی عدم توکل کی باتیں اور اللہ رب العالمین پر سے بھروسہ ہٹانے والی باتیں مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہونی چاہیے. اسی طرح سے قسمت کو بہانہ بنا لینا کہ جو قسمت میں ہے وہ ہونے والا ہے یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ محنت کریں کمائیں اچھی طرح سے کمائیں اور اس کے نتیجے میں جو روزی روٹی ملے اس کو جائز طریقے سے خرچ کریں جائز طریقے سے کھائیں پیئیں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اسلام نے ہم کو اسی بات پر ابھارا ہے قناعت کا غلط استدلال کر کے کہ ہم قناعت اختیار کرتے ہیں. آج کے دور میں بخیلی کا نام قناعت رکھ دیا گیا کہ انسان آرام کے ساتھ خرچہ کرے انسان کم خرچہ کرے. اس کی حیثیت اونچی ہے لیکن چلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے شایان شان چیزوں کا انتظام نہیں کرتا. انسان کی حیثیت اونچی ہے لیکن وہ فقر و فاقے کے بہانے سے اپنے آپ کو غریب ثابت کرنے کے لیے وہ اس انداز کی قناعت کا بہانہ کرتا ہے. اسلام اس بات کی بھی گنجائش نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو نعمت ہے آپ کی جو حیثیت ہے آپ کی جو شخصیت ہے اس کے مطابق اس کا اظہار کریں. اسلامی دائرے میں رہ کر کے آپ کے اندر فخر و مباحات نہ آئے آپ کے اندر گھمنڈ نہ آئے آپ کے اندر سر اونچا کرنے کی صفت نہ آئے بلکہ تواضع کے ساتھ ان چیزوں کو اپنے شایان شان ناپ استعمال کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے غربت کو دور کرنے کے لیے اسلام نے جو تدابیر بتائی ہیں ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے یہاں سے رخصت ہوں گا. پہلی چیز یہ کہ کمانے کے لیے حرکت کرنا عمل کرنا کام کو تلاش کرنا فیکٹریاں کھولنا اور محنت اور جستجو کرنا. اللہ رب العالمین نے جو صحت دی ہے اس کو کمانے کے لیے جو دماغ دیا ہے اس کو مال و متاع کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ حرکت و عمل اسلامی روشنی میں پہلی وہ حرکت ہے جس کے نتیجے میں غربت دور جاتی ہے اور معاشرے کے اندر امن و سکون پھیلتا ہے. اسی طرح سے اس میں تجارت زراعت دستکاری اور ساری کی ساری چیزیں ہیں. انسان کے ہاں کوئی ہنر ہے
اس ہنر کے ذریعے وہ کمائے۔ ایسے ایسے لوگ اسی دہلی کی سرزمین پر گزرے ہیں جن کا تعلق شاہی خاندان اور مغل خاندان سے تھا، لیکن اپنی ذاتی کمائی کے لیے وہ ٹوپیاں بنا کرتے تھے، چپلیں سیا کرتے تھے، تیل کی تجارت کرتے تھے۔ تو انسان اپنی حیثیت کو نہ بھولے اور اپنے مال پر قناعت کرنے کے لیے، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونے کے لیے محنتی بنے، دوسرے کے مال پر ٹکٹکی نہ باندھے، دوسرے کے مال پر لالچی نظریں نہ ڈالے اور اس پر ڈاکہ ڈالنے اور چوری کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی محنت اور اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے ثابت کرے کہ مسلمان اور ہم اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ خود بھی کمائیں گے، دوسروں کے خرچ کو بھی چلائیں گے، معاشرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، معاشرے کو کچھ دینے کی کوشش کریں گے۔ اسلام نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے غربت کو دور کرنے کا ایک طریقہ جو اسلام نے ہم کو بتایا وہ یہ بھی ہے کہ جو مالدار رشتہ دار یا عز و اقارب یا دوست و احباب ہیں، ان لوگوں کے مال و متاع میں سے صدقہ کر کے اور اپنے غریب رشتہ داروں، غریب دوستوں کا خیال کر کے خاموشی کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کی جیبوں میں مال و متاع پہنچا کر کے ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسلام نے ایک تدبیر یہ بتائی ہے کہ جب انسان کا مال 85 گرام سونے کے برابر پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اگر اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کو اس میں سے 2.5% یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے اس کو صدقہ نکالنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ بھی غربت کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کے نتیجے میں مانعین زکوٰۃ سے عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بھی کیا اور ان کے زکوٰۃ کے منع کرنے کے موقف سے ان کو رجوع کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح سے چوتھی تدبیر جو اسلام بتاتا ہے وہ اسلامی بیت المال ہے۔ اگر مسلمان متحدہ طور پر بیت المال قائم کر سکے، اس میں زکوٰۃ جمع ہوتی رہے اور اس کو نظام اور قانون کے تحت وائٹ منی کے طور پر چلایا جائے، تو ایسی صورت میں موجودہ حالات میں جہاں کوئی بے ہوش نظر آتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، ایسی صورت میں کسی کو پریشان حال نہیں دیکھا جائے گا۔ تو بیت المال کا نظام یہ بھی غربت کو دور کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ اسی طرح سے دیگر امدادی ذرائع جو اسلام نے جن پر ابھارا ہے، جن چیزوں کو اختیار کرنے پر ابھارا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حرام کمائی سے دوری اختیار کریں، حلال کمائی پر اکتفا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مشکلات میں اسلامی تعلیمات کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح انداز سے غربت کا سامنا کرنے اور غربت سے لڑائی کرنے کے لیے صحیح انداز سے اسلامی رواداریوں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں۔ ہمارے جو امیر اور ایسے ہی سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اپنے سرمایے کو فضول خرچی کے بجائے اپنے غریبوں کو مضبوط کرنے، معاشرے کو ڈیولپ کرنے اور معاشرے کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔